اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، خوش رہیں سلامت رہیں۔ آج ہم باب نمبر چچم کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت کا پیج نمبر 89 اور 90 کریں گے، جس پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی قدیم وادی سندھ کی تہذیب اور ثقافت۔ قدیم وادی سندھ دنیا کی قدیم ترین تہذیب شمار ہوتی ہے، جو کہ وادی سندھ، وادی نیل، وادی دجلہ اور فرات کے قریب جو تہذیبیں پائی گئیں دنیا کی قدیم ترین، ان میں سے ایک وادی سندھ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے، جو کہ تقریباً 5000 سال پرانی تہذیب ہے۔ 5000 سال پرانی کیسے ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، قبل مسیح سے اس کو کیا جاتا ہے، یعنی 3000 قبل مسیح میں یہ تہذیب پائی گئی۔ 3000 وہ والے سال اور 2000 یہ والے سال، یعنی قبل مسیح پیچھے کو جاتے ہیں، تو 3000 وہ والے، 2000 یہ والے، 5000 ٹوٹل تقریباً سال پرانی تہذیب ہے یہ۔ اس کے جو بود و باش ہے، جو اقوام تھیں، جو تہذیب اور جو آثار ملے ہیں انسانی، وہ سارے کے سارے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کی یہ تہذیب ہے۔ اس کے بعد جی اس کا یہ جو تہذیب ہے عراق اور مصر کی تہذیب ہے، اس کے ہم اثر ہے یہ تہذیب وادی سندھ کی۔ کس طرح سے کہ عراقی سومیری جو ہیں، عراقی سومیری، ان کا موہنجو داڑو کی جو تہذیب تھی، جو لوگ تھے، ان کے رسم الخط سے سومیریوں کا رسم الخط ملتا ہے، یعنی یہاں پر بھی سومیری وہی ہیں جو عراق کے سومیری ہیں، اور عراق کے سومیریوں سے موہنجو داڑو کے سومیریوں کا رسم الخط آپس میں ملتا ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے عراق اور مصر کے مشابہ اس کو قرار دیا گیا، اور یہاں سے جو آثار ملے ہیں ہو بہو ویسے ہی آثار عراق اور مصر کی قدیم تہذیبوں سے ملے ہیں، یعنی کھدائی کرنے سے وہاں پر بھی وہی آثار ملے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتنی پرانی ہو۔ اس کے بعد جی 1922 میں موجودہ صوبہ سندھ کے شہر لڑکانہ سے صرف 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل کی نگرانی میں موہنجو داڑو کے ٹیلوں کی کھدائی کی گئی۔ کیسے ہوا؟ موہنجو داڑو سندھ میں ہے، صوبہ پنجاب کے شہر ساہیوال کے قریب ہڑپا ہے، یعنی ہڑپا جو ہے تہذیب وہ پنجاب میں ہے، اور جو موہنجو داڑو ہے وہ صوبہ سندھ میں ہے آج کی۔ اور یہ دونوں کی اس وجہ سے اکٹھا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں تہذیبیں ایک ہی وقت میں پروان چڑھی، ایک جیسا طرز تعمیر تھا، ہر چیز ایک جیسی تھی۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس کو۔ 1922 میں سر جان مارشل کی نگرانی میں جو آثار قدیمہ تھے کے ماہر تھے، ان کی نگرانی میں اس کی کھدائی شروع ہوئی، اور 1800 کچھ میں اس کی موجودگی کا احساس لوگوں کو تب ہوا جب 1800 کچھ میں ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی، تو یہ دریافت ہوئی، لیکن تب کی جو موجودہ حکومت تھی، انگریز حکومت، اس نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ توجہ نہ دینے کی وجہ سے جو قریب آبادیاں تھیں وہاں کے لوگوں نے اس کی اینٹیں اکھیڑنا شروع کر دیں، اور اینٹیں اکھیڑ کے اپنی آبادیوں میں لے کے جانا شروع کی، اور اس کے قریب جتنی بھی آبادیاں ہیں تخمینہ یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ سب کی سب اسی کی کھدائی سے ملنے والی اینٹوں سے بنی ہوئی آبادیاں ہیں۔ تو بعد میں جب 1922 میں حکومت، تب بھی انگریز حکومت، اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک یہاں سے اینٹیں اکھیڑ کر لے کر جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ ریلوے ٹریک بھی اسی اینٹوں سے بنایا گیا، تو پھر انہوں نے اس پر بین لگایا اور لوگوں سے کہا کہ آپ مزید یہاں سے اینٹیں نہیں لے کر جا سکتے، تو پھر اس کی کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا اور بہت ساری چیزیں دریافت ہوئیں۔ اس کے بعد اسی دوران یہ عمل پنجاب کے شہر ساہیوال سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہڑپا کے ٹیلوں میں دہرایا گیا۔ ہڑپا کے جو ٹیلے اور موہنجو داڑو کے ٹیلے یہ ایک جیسے ہی تھے، ایک ہی وقت کی تہذیب تھی۔ یہ بھی 5000 سال پہلے آباد کیے گئے تھے، اس کے بارے میں بھی یہ گمان ہوتا ہے، اور تقریباً 2500 سال پہلے یہ تباہی کا شکار ہو گئے، یعنی اس کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ 5000 سال پہلے یہ دونوں تہذیبیں جو تھیں وہ آباد ہوئیں اور پروان چڑھیں، لیکن 2500 سال پہلے یہ تباہی کا شکار ہو گئیں۔ کس طرح سے تباہی کا شکار ہوئیں؟ کہا جاتا ہے کہ دونوں کے دریاؤں کے کنارے واقع تھے، یعنی دریائے سندھ اور دریائے راوی، دو جو دریا تھے وہی ان پر راج کر رہے تھے، ایک دریائے سندھ، ایک دریائے راوی، اور ان کے سیلاب آنے کی وجہ سے یہ تباہی کا شکار ہوئیں۔ اب ان کی تہذیب، اس تہذیب اور ان کا جو سٹرکچر ہے بنانے کا وہ بہت عمدہ تھا۔ اس کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ جو آبادی بنائی گئی تھی اس کے گرد دیواریں چین کی مشابہ ایک دیوار بنائی گئی تھی جو ان کو کنٹرول کر رہی تھی۔
اندر آنے والی چیزوں کو، اور اس سے باہر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے گئے تھے جس کی وجہ سے جو پانی آئے تو وہ ان ڈیمز میں سیو ہو جائے، پانی آگے نہ آئے، آبادی کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن پانی شاید اتنی بڑی مقدار میں آتا تھا کہ وہ ڈیمز کو کور کرتے ہوئے آبادی تک پہنچ جاتا، اور اس وجہ سے یہ ایک دفعہ نہیں 3 سے 4 دفعہ تباہی کا شکار ہوئی. موہنجو داڑو کے معنی مردوں کے شہر کے ہیں، یعنی مردوں کا شہر، ایسا شہر جو مردوں کا. اور گمان یہ ہوتا ہے کہ آثار قدیمہ سے جو چیزیں ملی ہیں، بہت سی لاشیں بھی ملی ہیں، اور ان کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی دم انہیں مارا گیا ہو، یا وہ ایک دم جو ہے وہ ان پہ موت واقع ہوئی ہو. کچھ سیڑھیوں کے کنارے، سیڑھیوں پر ملی ہیں 3-4 لاشیں، کچھ کنویں کے پاس ملی ہیں، کچھ گلیوں میں سے ملی ہیں. ایک ہی وقت میں کافی زیادہ جو ہیں وہ اموات ہوئی ہوں. اور کچھ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کی جو اسکیلٹن ہے، ان کی ہڈیاں جو ہیں، ان کا جو ڈھانچہ ہے، ان پر کٹس کے نشان ملے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید کوئی جنگ ہوئی ہو جس کے مقابلے میں ان کی موت واقع ہوئی ہو. اب یہ دونوں شہر ایک دوسرے سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، یعنی دوری بالکل سیم ایک جیسی ہے. ان کے درمیان ایک اور تہذیب ہے، اس کا بھی فاصلہ ان کے بالکل وسط میں ہے وہ، اور ان تینوں کا فاصلہ ایک جتنا ہے. تو فاصلے کے لحاظ سے ایک جتنے ہیں، ایک ہی دریا کے کنارے یہ مقیم تھیں، اور ایک جیسی تہذیب ان کا جو سوسائٹی بنانے کا ایک وہ پلاننگ تھی وہ ایک جیسی تھی. یعنی فنی تعمیر ایک بالکل سیم ٹو سیم ایک جیسا تھا، گھر ایک جیسے، گلیاں، کوچے، بازار، ہر چیز ایک جیسی اور ڈسپلن کے ساتھ باقاعدہ بنائی گئی تھی. اور ایسے ہی گمان ہوتا تھا کہ یہ دونوں تہذیبیں ایک ہی وقت میں کسی ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے انڈر بنائی گئی ہوں، یعنی بنانے والے جو سکیمز ہیں، جو دماغ ہیں، وہ ایک ہی ہیں. اس کے بعد یہ سب بیٹا پوائنٹس ہیں، جتنے ہائی لائٹ چیزیں ہوئی ہیں وہ سب کے سب پوائنٹس ہیں، وہ آپ نے ساری کی ساری پوائنٹس کی صورت میں کرنی ہے. ہتھیار ہیں. اس کے بعد ہتھیار جو تھے، بھالے، نیزے، خنجر، تلواریں چھوٹی چھوٹی اور چھوٹے چھوٹے نمائشی چاقو نما ہتھیار تھے، ہلکے ہلکے. ایسے نہیں لگتا تھا کہ بہت بڑی فوج ہے اور اس کے بہت زیادہ ہتھیار ہیں، نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی زیر استعمال چیزیں گھر کے لیے جو اپنی حفاظت کے لیے صرف بنائی گئی ہوں وہ تھیں. شاید وہاں پہ امن و امان ہو، بہت بڑی فوج کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد زیورات میں بالیاں، کنگن اور چوڑیاں بہت زیادہ مقدار میں ملی ہیں. جو اور گندم، ان کے جو اناج تھا وہ جو اور گندم تھا، اور پھل جو تھا وہ کھجوریں تھیں. اس کے بعد برتن سازی، کپڑے سوتی کپڑے استعمال کیے جاتے تھے، کیونکہ چرخے ایسے ملے ہیں جن کے گرد سوت لگا ہوا تھا، جس آثار قدیمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سوتی کپڑے جو تھے وہ استعمال کیے جاتے تھے. برتن میں بہت مختصر پیندے والی سراہیاں تھیں، اور چھوٹے چھوٹے منہ والے برتن زیادہ نظر آئے ہیں، اور مٹی کے برتن بہت زیادہ مقدار میں استعمال کیے جاتے ہیں جن پہ رنگ کر کے ان پہ نقوش بنائے جاتے تھے، اور پکے رنگوں والے نقوش کے برتن ملے ہیں. اس کے بعد مجسمہ کانسی کا سب سے بڑا جو موہنجو داڑو کا مجسمہ ہے وہ کانسی کی ایک رقاصہ کا ہے، جو بغیر لباس کے حالت رقص میں ہے. یہ موہنجو داڑو کا سب سے بڑا مجسمہ ہے، اور ٹوٹل 11 مجسمے بڑے موہنجو داڑو سے ملے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں، جیسے دیوی ماں کا مجسمہ ایک ملا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی یا جو دھرتی تھی وہ ان کی ماں کے مشابہ تھی، اور اس کے پیٹ سے ایک بالی نکل رہی ہے اس مجسمے سے، یعنی کھیت کی جس لائک دیٹ کہ وہ جو عورت بنائی گئی ہے وہ دیوی ماں یعنی دھرتی بنائی گئی ہے، اور اس کے پیٹ سے جو بالی نکلی ہے وہ اناج ہے. اس کے بعد کھلونے شامل ہیں. کھلونوں میں سیٹی والی چڑیاں بہت زیادہ ملی ہیں، اور سر اور دھر الگ الگ والی چڑیاں ملی ہیں جن کا سر الگ ہے اور دھر الگ ہے. نیکسٹ ہم اگلے پارٹ میں پڑھتے ہیں.